جی ناظرین کرام، آج اسپیس ریس کے آخری ایپیسوڈ میں جو ہے آپ کو میں باقی کی جو کہانی ہے اسپیس ریس کی وہ سناؤں گا۔ تو جیسا کہ آپ کے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چاند پر پہلا انسان جو ہے، دنیا بھی یہ توقع کری تھی کہ روس جو ہے وہ پہلا انسان چاند پر وہی بھیجے گا، لیکن جو ہے اس میں امریکہ کامیاب ہو گیا، باوجود اس کے کہ پہلا سیٹلائٹ جو ہے خلا میں بھیجنے میں وہ بھی جو ہے رشیا کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد پہلا انسان خلا میں جو بھیجا تھا، یوری گگارین تھا اس کا نام، اسے بھی جو ہے رشیا نے بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد رشیا بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ چاند پر انسان کو اتارنے کی تیاری میں رشیا بھی لگا ہوا تھا، تو ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا دنیا کو، کیونکہ پہلے کافی وہ شہرت بٹور چکا تھا، کافی اس کی شہرت ہوئی تھی اس حوالے سے جب وہ جو ہے اس میں رشیا نے اسپونٹنگ کو خلا میں روانہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پہلے انسان کو بھی خلا میں کامیابی سے بھیج دیا، اور وہ واپس بھی زمین پر اتر آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے امریکہ پھر اس میں کامیاب کیسے ہوا، سوال یہ تھا پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں پہ یہ سلسلہ ہم نے ختم کیا تھا کہ پھر امریکہ نے پہلے کیسے انسان کو چاند پہ پہنچا دیا اور واپس بھی لے آیا، جس کا نام نیل آرمسٹرانگ تھا اس خلا باز کا۔ وہ ٹیم کا جو کپتان تھا، 3 افراد تھے جس میں سے 2 چاند پر اترے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، ہوا ایسے کہ جب انسان کو خلا میں کامیابی سے رشیا نے بھیجا، اور اس کے بعد وہ تیزی سے اس چیز پر کام کر رہا تھا کہ کسی طرح انسان کو چاند پر اتارنے والا دنیا کا پہلا ملک وہ بن جائے، لیکن شاید تقدیر کو یہ منظور نہ تھا۔ ہوا ایسے کہ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن کام نہیں رکتے، دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو ہے انسان وہ دنیا سے گئے ہیں اور دنیا کے کام رک گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعہ بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے کہ جو چاند پہ انسان پہنچا تھا پہلا، بالکل اس میں ایسا ہی ہوا۔ رشیا میں جو سائنسدان اس کے اوپر ورک کر رہا تھا، اس جو ہیڈ تھا نا، جو اس راکٹ سازی کا، جس نے سب سے پہلے 6800 کلومیٹر کے فاصلے والے میزائل تیار کیا راکٹ، اس کے بعد اس نے جو رشین سپیس جو راکٹ سازی کا ہیڈ تھا نا، جو تمام مشنز کو لیڈ کر رہا تھا، جو اس نے سیٹلائٹ بھیجا اور خلا میں انسان کو بھیجا تھا، وہ جو ہے 56 برس کی عمر میں جب وہ چاند کی پرمیشن بھیجنے کی تیاری میں اس کی ٹیم اور وہ لگے ہوئے تھے، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک رات وہ سویا اور صبح وہ فوت ہوا پڑا تھا۔ ہر انسان ہے، پتہ نہیں چلتا، اس کی عمر تقریباً 56 برس تھی۔ خیر، رشیا نے بڑا اسے جو ہے اعزازات سے نوازا، اسے ایک بڑی وہاں پہ کوئی دیوار ہے جہاں پہ شاید دفن کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، وہاں اسے دفن کیا، بڑا اس کا جو عزت و احترام کیا، کیونکہ وہ تو ہیرو تھا رشیا کا۔ تو لیکن اس کے جانے کے بعد نا یہ عجیب کام ہوا کہ جو اس کی ٹیم تھی نا، جو اس مشن کو صحیح وہ چلا نہیں پائی۔ بہت انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح انسان کو پہلے چاند پر اتارا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اسی دوران امریکن صدر نے، جو جان ایف کینیڈی تھے اس وقت غالباً امریکہ کے صدر، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ہے اس 1960 کی یہ بات ہے کہ اس دہائی کے اینڈ تک جو ہے امریکہ انسان کو چاند پر لے کے بھی جائے گا اور اسے صحیح سلامت چاند پر واپس لے کر بھی آئے گا۔ اس کی جو پوری کہانی ہے میں آپ کو اور کسی ایپیسوڈ میں سناؤں گا، کیونکہ یہ بھی ایک الگ بہت بڑی کہانی ہے۔ باقی مختصر میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ رشیا کا وہ جو سائنٹسٹ تھا، جو اس راکٹ سازی کے اسپیس پروگرام کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا، جس نے کامیابی سے اسپونٹنگ کو بھیجا، خلا میں انسان کو بھیجا اور واپس زمین پہ لے کے بھی آیا۔ 7 منٹ غالباً اس نے یوری گگارین نے خلا میں گزارے تھے، پہلا انسان تھا دنیا کا جو خلا میں گیا تھا، اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اور وہ جو چاند والا مشن ہے اس کی ٹیم پیچھے سے پورا نہیں کر پائی، اور امریکہ اس دوران جو ہے کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ رشیا میں جب سے راکٹ بن رہے تھے، امریکہ میں اس وقت راکٹ سازی پہ کام بھی شروع نہیں ہوا تھا، بہت بعد میں کام شروع ہوا۔ انہوں نے اپنا سیٹلائٹ بھیجا، پھر بعد میں اپنے جو ہے یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا رشیا کو ہرا دیا، نہ صرف پیچھے چھوڑ دیا اس دوڑ میں کہ چاند پر پہلا انسان بھیجنے میں امریکہ کامیاب ہو گیا تھا۔ جو چاند پہ جو راکٹ امریکہ نے بھیجا تھا وہ جو ہے تقریباً 112 میٹر اونچا تھا۔ وہ راکٹ بہت بڑا راکٹ تھا، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، تصویروں میں تو یار سائز کا اتنا پتہ نہیں چلتا،
لیکن وہ بہت بڑا راکٹ تھا جس کے اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے راکٹ ہوتا ہے، سارا ایندھن ہوتا ہے، یہ بڑا بھی ذرا اسی لیے ہوتا ہے، اور اس میں 56 لاکھ لیٹر راکٹ فیول اس میں استعمال کیا گیا تھا، 56 لاکھ لیٹر، کیونکہ اس نے ظاہر چاند پر جانا تھا، اور چاند کا زمین سے فاصلہ تقریباً بھی 3.5 لاکھ کلومیٹر سے زائد ہے ایک طرف جانے کا، اور واپس آنے کا بھی، یعنی کہ اس نے 7 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کرنا تھا، اور اسے تقریباً کافی دن لگ گئے تھے وہاں پر پہنچتے ہوئے، اور وہاں پہ کچھ ٹائم انہوں نے گزارا تھا اور خلا میں۔ یہ بہرحال کہانی میں آپ کو کمپلیٹ دوبارہ سناؤں گا، چاند کی کہانی۔ بہرحال امریکہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور جو ہے جو انہوں نے مشن روانہ کیا تھا، ایک جو عجیب میں آپ کو اس کی بات بتانا چاہتا ہوں، جب یہ سائنٹسٹ کو چاند پہ بھیجا گیا تو ان کی ایک تقریر یہ بھی تیار کی گئی تھی جو امریکن صدر نے سنانی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے، کیونکہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ چاند پر انسان کو بھیجا گیا تھا، روانہ کیا گیا تھا۔ اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کامیاب ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ خلائی سفر میں مشن کی ناکامی کا 100% یا 99% جو رزلٹ ہے، وہ اگر اس میں سائنٹسٹ ہیں تو وہ مر جائیں گے، وہ نہیں بچ پاتے، اکثر ہی وہ مر جاتے ہیں۔ بہت سارے سائنسدان ان مشنز میں ناکام ہو کے کئی دفعہ مر چکے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا انسان۔ تو وہ جو ہے اس وجہ سے وہ تقریر بھی تیار تھی، اور اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے، وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آتے ہیں، وہ تقریر بھی انہوں نے تیار کر کے رکھی تھی۔ ظاہر ہے فوری طور پہ تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو فوری طور پہ اس کی تقریر کیسے تیار کی جاتی، تو وہ تقریر بھی شاید نیٹ پر اویلیبل ہو جو وہ تیار تھی۔ بہرحال وہ سنانے کی نوبت نہیں ہے، اور انسان کامیابی سے چاند پر گیا، وہاں پہ انہوں نے ایک پرچم جو ہے وہ لگایا تھا، جس کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں بھی ہیں کہ وہ جو ہے وہاں پر ہوا نہیں ہے تو وہ سیدھا کیوں کھڑا ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ اسی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے۔ یہ خیر جہالت ہے آج کے اس دور میں، چاند تو معمولی بات رہ گیا، بہت دور تک اسپیس کرافٹ انسان کے بنائے ہوئے جا چکے ہیں، وہ بھی کبھی میں آپ کو کسی اور اس میں بتاؤں گا ویڈیو میں، جیسے وائجر 1 اور وائجر 2 ہیں، یہ بہت زیادہ 40 سال سے سفر میں اور انتہائی تیزی سے ابھی بھی زمین سے دور جا رہے ہیں، غالباً اس وقت 22 ارب کلومیٹر زمین سے وہ دور جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔